کتنا مشکل ہے، کتنا پڑھنا گراں ہے؟ نہیں، بالکل آسان، 1 منٹ بھی نہیں لگا، اور ہم نے کئی مرتبہ پڑھ لیا ہے الف لام میم۔ آمنہ کے لال، زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، وجہ تقدیر کائنات، سید الانبیاء، اپنے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجانے والے، رحمان الرحیم پروردگار کی مجسم رحمت بن کر انک لعلی خلق عظیم کی عظیم مسند پر فائز ہو کر اس دنیا میں اس طرح سے تشریف لانے والے کہ ان کی تشریف آوری پر نہ خدا خاموش ہے، نہ فرشتے خاموش ہیں، نہ مومنوں کی خاموشی گوارا ہے۔ اعلان ہو رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جن کی آمد پر ہم خاموش نہیں، مومنو تم کیوں خاموش ہو؟ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، باواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، آپ فرماتے ہیں میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف الگ ایک حرف ہے، لام الگ ایک حرف ہے، میم الگ ایک حرف ہے، اور تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہر حرف کے بدلے خدا نے 10 نیکیاں رکھی ہیں، 10 گناہوں کو معاف کرنا رکھا ہے، 10 درجات بلند کرنے رکھے ہیں۔ ہم نے کہا الف تو 10 نیکیاں لکھی گئی، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجات جنت میں بلند ہو گئے۔ ہم نے کہا لام تو 10 نیکیاں لکھی گئیں، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجے جنت میں بلند ہو گئے۔ ہم نے کہا میم تو 10 نیکیاں لکھی گئیں، 10 گناہ معاف ہوئے، 10 درجات بلند ہوئے۔ تو الف لام میم کہنے والوں کے لیے 30 نیکیاں، 30 گناہ معاف، 30 درجات بلند۔ اب اگر کسی کے پاس کیلکولیٹر ہو تو وہ کیلکولیٹر اٹھائے، یہاں جتنے دوست احباب تشریف فرما ہے ان کی تعداد بھی لکھے اور ان کو پھر ضرب دے 30 نیکیوں سے، 30 گناہوں کی معافی سے، 30 درجات کے بلند ہونے سے، اور پھر ان ساری نیکیوں کو جمع کر کے 1 ہی منٹ میں ایصال کر دے بابا منظور کی روح کو، تو پتہ نہیں دیکھتے ہی دیکھتے اس کے نامہ اعمال میں کیا کچھ پہنچا۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تھوڑا سا ساتھ دیجئے، بڑی تیزی سے منزل کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ جتنا آسانی سے پڑھ سکو، جتنا آسانی سے پڑھ سکو، پڑھ رہے تھے، تھوڑا تھوڑا پڑھ رہے تھے تو پھر سورہ محمد میں صدا آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے۔ محمد الرسول اللہ کے قلب مبارک کی بلندی پر اللہ نے قیامت تک کی انسانیت کے لیے سامان ہدایت بنا کر قرآن نازل کیا ہے اور ان کے ذمہ لگایا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے میرے محبوب پاک، ہم نے آپ کے قلب مبارک کی بلندی پر قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ ان کے لیے کھول کھول کر بیان کریں کہ ان کی طرف ان کے خدا نے کیا نازل کیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ صرف یہ دیکھتے نہ رہ جائیں، پڑھتے نہ رہ جائیں، کچھ سوچیں بھی صحیح۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کچھ سوچیں، غور کریں۔ تو آئیے پھر قرآن مجید ہے، 24واں پارہ ہے، سورہ مبارکہ زمر ہے، آیہ مبارکہ کا نشان 53 ہے، اور ہم کچھ غور کرنا چاہتے ہیں۔ جن کا غور کرنے کا پروگرام ہو، ذات مقدس محمد الرسول اللہ پر باواز بلند صلوات پڑھیں۔ توجہ ہے دوسرے صدائے ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل
یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. توجہ، لطف ہے، ربیع الاول ہے، دلوں میں بہار ہے، چہروں پہ نکھار ہے، غم بھول چکے ہیں، خوشیاں استقبال کر رہی ہیں. غمگین گھر سے نکلے بھی صحیح تو گلیاں بازار انسان کو سرور عطا کر دیتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کسی کی سوچ یہیں پر آ کر رک گئی. سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں تے بازار. کسی کی سوچ گلیاں بازار سجانے سے رک گئی، لیکن ہم کہتے ہیں تو نے اچھا کام کیا ہے، گلیاں بازار سجاؤ. سونا آ گیا، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں تے بازار. لیکن اسی تو ہم تھوڑی دیر اگے رہ کے جانا چاہتے ہیں، دعوت دینا چاہتے ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں تے بازار. تھوڑا سفر اگے کر رہے، یہ بھی سونا کام ہے، اچھا کام ہے. گلیاں سجاؤ، بازار سجاؤ، اپنے آپ کو سجاؤ، ٹھیک ہے نا جی. لیکن اسی ایک آواز اگے بڑھانا چاہنے اور وہ گل ہے کہ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں تے بازار. سونا فقط گلیاں تے بازار سجان واسطے نہیں آیا، سونا آیا تے سج گئے نے تیرے تے میرے سیرت و کردار. سیرت و کردار کو سونا کرنا ہے. صلوات پڑھ لو بابا جی. خود اپنی زبان وہی ترجمان نال ارشاد فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. آمنہ کا لال، زہرا کا بابا، حسین کا نانا تو آیا ہی اسی لیے ہے کہ تمہارے اخلاق کو مکمل کرے، تمہارے کردار کو سونا بنا دے. صلوات پڑھ لو بابا جی. تو آئیے ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، رب العالمین فرما رہے ہیں رحمت للعالمین سے کہہ دیجئے. خالق کائنات فرما رہا ہے، وجہ تخلیق کائنات سے آپ فرما دیجئے. لطف آ جائے گا قسم بخدا. میں جھوم جاتا ہوں اس بات پر. کن کو کہہ دیجئے یا عبادی، میرے بندوں کو. انسان ترس مرتا ہے، توجہ، ترس مرتا ہے اس بات کو کہ جس کو وہ چاہتا ہے وہ اسے کہہ دے یہ میرا ہے. ترس مرتا ہے کبھی تو وہ کہہ دے نا یہ میرا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنا یہ میرا ہے. اللہ اکبر. لیکن خداوند متعال جس کو ہم نے پشت کر ڈالی ہے، جس کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے محبوب، توجہ، میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دے، میرے بندوں سے کہہ دے. ہے ہم نے اسے بھلایا، اس نے ہمیں یاد رکھا. ہم نے اس کی نافرمانی کی، اس نے اپنا کرم کیا. ہم نے اس کی گستاخیاں کی، اس نے اپنی نظر عنایت سے ہمیں عزت بخشی. میرے محترم فرماتا ہے میرے ان بندوں سے کہہ دو. توجہ اہل علم دوست احباب کی موجودگی میں منظر کو طے کرانا چاہتا ہوں. یہ نہیں کہا میرے نمازی بندوں سے کہہ دے، نہیں کہا میرے نمازی بندوں سے کہہ دے، میرے روزہ دار بندوں سے کہہ دے، میرے حاجی بندوں سے کہہ دے، میرے زکوٰۃ دینے والے بندوں سے کہہ دے، میرے سونا بولن والے بندوں سے کہہ دے. نہیں فرمایا میرے پہلے کہا ہے یا عبادی، میرے ان بندوں سے کہہ دے جو اپنے آپ پر ظلم کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا چکے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ.
عظمت ولایت حیدر کی قسم، امیر المومنین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین، یعصوب الدین، قاتل المشرکین، خطیب منبر سلونی، باب مدینۃ العلم، سید الاولیاء، جان مصطفیٰ یعنی علی مرتضیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جن کو خدا کے رسول نے قرآن کا ساتھی قرار دیا ہے اور فرمایا لا یفترقان، نہ قرآن علی سے جدا ہے نہ علی قرآن سے جدا ہے، وہی علی حیدر کرار جن کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیات الباب، میں شہر علم ہوں، علی اس کا در ہے، جو علم کی خیرات چاہتا ہے وہ در پہ حاضر ہو جائے۔ تو در علم پر حاضری دی تو آپ نے فرمایا بائے بسم اللہ سے لے کر توجہ والناس کی سین تک مشہور 6666 آیتوں میں سے سب سے امیر المومنین سب سے زیادہ ارجا، سب سے زیادہ پر امید کرنے والی آیت یہی آیت ہے جو گناہگار بندوں کو اتنا پر امید کر دیتی ہے کہ خدا فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں تو تمہارے سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اپنے گریبان میں جھانکیے، اپنی صبح دیکھیے، اپنی شام دیکھیے، اپنی صلح دیکھیے، اپنی جنگ دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھیے۔ آئینہ کے سامنے چہرہ دیکھنا اور بات ہے اور گریبان میں اپنی حقیقت کی طرف جھانکنا اور بات ہے۔ جھانکو پروردگار اتنا کریم، اتنا مہربان، اتنی عنایت، اتنا تو بتا دے تیری وہ رحمت ہے کہاں؟ ہے وہ کون سی تیری رحمت جس سے ہم گناہگار بندوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے؟ تو آواز قدرت آتی ہے، قرآن تیرے پاس ہے، خشک و تر کا بیان اس میں موجود ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی، سورہ مبارک انبیاء تھی، آیہ مبارکہ کا نشان 107 تھا اور ارشاد ربانی ہو رہا تھا میں رب العالمین ہوں، اور یہ جو رحمت ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، صرف شیعوں کے لیے رحمت نہیں، سنیوں کے لیے رحمت نہیں، دیوبندیوں کے لیے رحمت نہیں، اہل حدیثوں کے لیے رحمت نہیں، مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں۔ توجہ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جہاں جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں تک ہم نے اس کو رحمت بنا کے بھیجا۔ مل کر بابا سے بلند صلوات پڑھ لیں۔ وہاں تک ہم نے انہیں رحمت بنا کے بھیجا ہے، رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے، رؤوف الرحیم۔ اور اپنے محبوب کے لیے فرمایا بالمومنین رؤوف الرحیم، میرا محبوب مومنین کے لیے بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ لفظ دو ہیں، اگر اجازت دیں تو ایک علمی محنت ہے، لفظ دو ہیں رؤوف اور رحیم، دونوں کا مفہوم ایک ہے، بہت زیادہ نہایت مہربان، نہایت مہربان، لیکن فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے ان دونوں لفظوں کا۔ جب یہ دونوں اکٹھے استعمال ہوں تو علماء مفسرین نے بیان کیا کہ رؤوف اور رحیم میں وہ جو نہایت رحم والے پہلو کا فرق ہے وہ یہ ہے کہ رحیم
ضرورت مند کے لیے ہر ضرورت کی شے مہیا کرنا، اور رؤوف اور اس کے راہ حق سے ہر رکاوٹ کو دور کرنا رؤوف الرحیم کہلاتا ہے۔ یعنی وہ اس قدر مہربان ہے کہ ضرورت کی چیزیں مہیا کرتے ہیں اور راستے کی رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں۔ میں یہاں پہ اتنا خود سے عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، فقیر ہوں، طالب علم ہوں، لیکن اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، اس سے بڑھ کے کرم ہو ہی کیا سکتا ہے کہ ایک طرف سے ضرورت کی ہر شے میسر آتی رہے، دوسرا راستے کی ہر رکاوٹ دور ہوتی چلی جائے، اور پھر بندہ وہ راستہ طے کر کے منزل تک نہ پہنچے تو اس سے بڑھ کر بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ مالک گناہگار ہیں، پیاسے ہیں، خطاکار ہیں۔ مالک تو نے اپنا کرم کیا، ہمیں دریائے رحمت کے کنارے تک پہنچا دیا، دریائے رحمت کا تعارف ہو گیا، لیکن پیاسے ایسے ہیں کہ ہمیں پیاس بجھانے کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ دریا کے کنارے کھڑے ہیں، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھے جا رہے ہیں، دریائے رحمت کے کنارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن پیاس بجھانے کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ کیا کریں؟ پروردگار اپنا فضل و کرم فرما، ہمیں پیاس بجھانے کا سلیقہ عنایت فرما۔ تو آواز قدرت آتی ہے، سورہ مبارکہ آل عمران ہے، 3 پارہ ہے، آیہ مبارکہ کا نشان 31 ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، آؤ ہم تمہیں سلیقہ بھی بتائے دیتے ہیں۔ قل میرے محبوب کہتے ہے، میرے محبوب کہتے، رب العالمین رحمت للعالمین سے فرما رہے ہیں، کہہ دے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اتباع مصطفیٰ کر لو، فاتبعونی میرا اتباع کر لو، یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ میں یہاں پہ اتنا عرض کرتا رہتا ہوں کہ کہنے والے کہہ گئے، محبت یک طرفہ ہو تو سزا دیتی ہے، 2 طرفہ ہو تو مزہ دیتی ہے۔ توجہ، محبت یک طرفہ ہو تو سزا دیتی ہے، 2 طرفہ ہو تو مزہ دیتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے اللہ کی صدائیں بلند کرنے والو، یک طرفہ محبت میں سزا میں زندگی نہ گزارو، اتباع مصطفیٰ کر کے 2 طرفہ محبت حاصل کر کے مزے میں زندگی گزارو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے دوستو، توجہ ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ مالک لفظ اتباع مشکل ہے، مشکل لفظ ہے اتباع۔ ہم بہت بس تبرک ہیں، معذرت چاہتے ہو، بس ہم تبرک ہیں، ہمیں اتباع کا معنی نہیں آتا۔ مالک تھوڑا کرم فرما دے، اتباع کا معنی بتا دے۔ تو کہا آئیے ہم آپ کو اتباع کا معنی بھی بتائے دیتے ہیں۔ 28واں پارہ ہے، سورہ مبارکہ حشر ہے، اور آیہ مبارکہ کا نشان 7 ہے، اور معنی اتباع بتایا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اتباع مصطفیٰ یہ ہے کہ ہمارا محبوب جو تمہیں دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ بس اجازت چاہتا ہوں کہ آج عطائے مصطفیٰ کی خیرات لے لیں۔ گفتگو کو بڑی ترتیب سے کوشش کی ہے کہ پورے وقت میں نبھانے کی میں سست ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل کر درود شریف پڑھیے تاکہ دل آمادہ ہو جائے۔
فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم